خانہ کعبہ میں معصوم بچے کے ساتھ فرشتہ ریکارڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ سعودیہ سے آنے والی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر آتے ہی تہلکہ مچا دیا۔ معصوم بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے ایک نوری مخلوق کو دیکھا گیا جو کہ کیمرے میں بھی ریکارڈ ہو گئی اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ دوستو، یہ بچہ کون تھا اور کون سی ایسی مخلوق کو اس بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا گیا اور اس نوری مخلوق نے اس بچے کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ وہ بچہ ہوا میں مچلنے لگا؟ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے سامنے ایک عجیب سا انکشاف کرنے والی ہے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو، آئیے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، یہ پرانی بات نہیں ہے، بس چند دن پرانی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جسے دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ اس ویڈیو میں نظر آنے والی نوری مخلوق صاف طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن اس ویڈیو کے متعلق جب حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تو عجیب و غریب قسم کے انکشافات سامنے آنے لگے۔ ان میں سے ایک انکشاف ایسا بھی ہے جو آپ کو حیرت زدہ کر دے گا۔ دوستو، ایک بچہ اپنے والدین کے ساتھ خانہ کعبہ آیا تھا، جس بچے کی عمر صرف 1 سال تھی۔ اس کے والدین کا کہنا تھا کہ یہ بچہ گونگا تھا اور ہر وقت بیمار رہا کرتا تھا۔ اس کے والدین اپنے بچے کی وجہ سے بے حد پریشان رہتے تھے، اس لیے اسے خانہ کعبہ میں لے آئے تاکہ اللہ کے سامنے اس بچے کی عرضی پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کی قوت گویائی واپس لوٹا دے۔ اس کی والدہ نے اپنے بچے کو اٹھا کر عمرے کی ادائیگی بھی کی تھی اور طواف کعبہ کے دوران اس کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے بچے کو لیے دعا گو تھی، بار بار اللہ سے یہی کہتی تھی کہ اپنے کلام پاک کے صدقے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میرے بچے کی قوت گویائی لوٹا دے۔ بے شک تیری ذات بہت بڑی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ بیچاری ہچکیوں سے رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے رب کے حضور مناجات بھی کیے جا رہی تھی۔ وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں پہلے تو چپ چاپ بیٹھا اپنی ماں کو روتا دیکھتا رہا اور اس کے بعد اچانک سے آسمان کی طرف نظریں دوڑانے لگا، جیسے کہ وہ کسی چیز کو دیکھ رہا ہو، لیکن بظاہر ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک سے وہ بچہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا، کلکاریاں مارنے لگا۔ اس بچے کا باپ بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہی تھا۔ شادی کے 10 سال بعد اللہ نے اولاد دی تھی، لیکن بیٹا ہر وقت بیمار رہا کرتا تھا، نہ سن سکتا تھا اور نہ ہی بول سکتا تھا۔ یہ غم دونوں میاں بیوی کو کھائے جا رہا تھا، لیکن بچے کی ہنسی کی آواز اور کلکاریوں کی آواز ان دونوں میاں بیوی کو حیران کی جا رہی تھی۔ وہ بچہ آسمان کی طرف یوں لپک رہا تھا جیسے وہاں کوئی موجود ہو اور وہ بچہ اس کی گود میں جانا چاہتا ہو۔ وہ اپنی ماں کی گود سے لپک لپک کر آسمان کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ اس کی والدہ یہ دیکھ کر پریشان سی ہو گئی۔ اس نے اپنے بچے کو اور بھی مضبوطی سے اپنے ساتھ جکڑ لیا، گو کہ اس وقت تہجد کا وقت تھا اور رش بھی زیادہ نہ تھا۔ لوگ اپنی عبادات میں مصروف تھے۔ وہ بچہ ماں سے سنبھل نہیں رہا تھا، بار بار ہنستا اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا کر اچھلنے لگتا، جیسے کہ اپنی ماں کی گود سے اترنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دوستو، وہ بچہ 1 سال کا تھا، لیکن ابھی چلتا بھی نہیں تھا، بلکہ گھٹنوں اور ہتھیلیوں کے بل وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا۔ لیکن اس کی والدہ کا کہنا تھا کہ میرا بچہ دوسرے بچوں کی نسبت کمزور ہے۔ دکھنے میں اس کا چہرہ کھلتا گلاب تھا، لیکن اندر صحت نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ پاؤں پہ بھی بہت کم وزن ڈالتا تھا۔ لیکن اس کی والدہ کا کہنا تھا کہ میرا بچہ دوران طواف اس طرح سے آسمان کی جانب لپکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے قابو سے باہر تھا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے بچے میں اتنی طاقت اور قوت کیسے آ گئی۔ اس عورت کے شوہر نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم طواف کعبہ جاری رکھو، میں اسے لے کر سامنے بیٹھ جاتا ہوں۔ اس عورت نے اپنا بچہ شوہر کو پکڑا دیا۔ وہ شخص خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ گیا، مگر بچے نے اپنا آپ اپنے والد سے چھڑوا لیا۔ اس وقت وہاں لوگ اپنے اپنے قرآن پاک اور نوافل پڑھنے میں مصروف تھے، اس لیے جگہ کافی خالی تھی۔ ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ اس نوجوان نے اپنے بچے کو وہیں فرش پر اتار دیا اور وہ تیز رفتاری سے چلتا ہوا خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا بچہ اتنی تیزی سے چل بھی سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا، میں فوراً کھڑا ہو گیا اور اپنے بچے کے پیچھے جانے لگا، لیکن میں اس کی رفتار دیکھ کر حیران و پریشان تھا۔ وہ تو یوں تھا جیسے کہ اس میں کوئی غیر مرئی طاقت آ چکی تھی۔ وہ اتنی تیزی سے چل رہا تھا کہ مجھے اسے پکڑنے کے لیے بھاگنا پڑا، لیکن جیسے میں اسے پکڑنے کی کوشش کرتا وہ میرے ہاتھ سے نکلتا ہوا آگے بڑھ جاتا۔ وہ ہنس رہا تھا، چہکاریاں مار رہا تھا، جیسے کوئی مخلوق اس بچے سے کھیل رہی ہو اور اسے اپنی جانب بلا رہی ہے۔ نوجوان کہنے لگا، مجھے اپنا بچہ ہنستا ہوا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں نے سوچا اگر میں اس کے پیچھے بھاگوں تو یہ اور بھاگے گا، اس لیے اس نے کیمرہ نکالا اور اپنے ہنستے کھیلتے بچے کی ویڈیو بنانے لگا۔ دوستو، یہاں پر اس کے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ ویڈیو بنانے کے دوران اس نوجوان کو اپنے کیمرے میں اپنے بیٹے کے علاوہ کہیں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ کوئی بھی ایسی مخلوق اس نے ویڈیو بنانے کے درمیان نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ اس نوجوان کی آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا،
کیونکہ اس کا بیٹا بڑے آرام سے کھڑا ہو کر کسی کی جانب ہاتھ بڑھا رہا تھا، جیسے کسی کو باہوں میں اٹھانے کا کہہ رہا ہو۔ یہ دیکھ کر تو وہ نوجوان اپنی آنکھیں جھپکانا بھول گیا، کیونکہ اس کا بیٹا چلتا نہیں تھا، لیکن اس وقت بڑے آرام سے چل رہا تھا۔ چھوٹا بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو چند قدم بمشکل آگے بڑھا کر گر جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ چلنے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن اس نوجوان کا کہنا تھا کہ اس کا بیٹا بڑے تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، اس کے پیروں میں ذرا بھی لڑکھڑاہٹ نہ تھی۔ اس نوجوان کے ہوش اس وقت اڑے جب اس کا بچہ اللہ اکبر کہنے لگا۔ یہ سننا تھا کہ اس نوجوان کے حلق سے چیخ ہی نکل گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس کا بیٹا جو سننے اور بولنے کی قوت سے محروم تھا وہ کیسے اللہ اکبر کہہ سکتا تھا، اور اتنا چھوٹا بچہ 2 جملے بڑے آرام سے کیسے بول رہا تھا۔ اس نوجوان نے آگے بڑھ کر اپنے بچے کو گود میں بھر لیا۔ اس نوجوان کے آنسو بہنے لگے، اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا، لیکن وہ بچہ بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کون تھا کسی کو علم نہ تھا۔ لیکن وہ نوجوان اپنی خوشی میں ہر چیز کو نظر انداز کر گیا۔ اسے تو اپنے بیٹے کے بولنے کی اتنی خوشی ہوئی کہ وہ بھاگتا ہوا اپنی بیوی کے پاس پہنچا، جو کہ ابھی بھی اپنے رب کے سامنے روتے ہوئے دعائیں کر رہی تھی، مناجات کر رہی تھی، منت کر رہی تھی، ہچکیوں سے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ خوشیوں کے مارے اس نوجوان کی آواز بہت ہی مشکل سے نکلی۔ اس نے اپنی بیوی کو پکارا اور کہا، دیکھو ہمارا بچہ بولنے لگا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کی بیوی بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، سوچنے لگی ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں یوں ہاتھ اٹھاؤں اور میرا پروردگار میرا دامن بھر دے۔ بے شک اس کی ذات اپنے بندوں کو نوازتی ہے، لیکن اس کی دعا اتنی جلد بھی قبول ہو سکتی ہے؟ اس عورت کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بچہ اب بھی اللہ اکبر کہہ رہا تھا۔ یہ سن کر اس بچے کی ماں نے سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا اور روتے ہوئے سجدے میں گر گئی، اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی کہ اللہ نے اس کی دعا کو اتنی جلدی قبول کر لیا تھا۔ دوستو، لیکن جب یہ ویڈیو اس کے شوہر نے سوشل میڈیا پر ڈالی، جیسا کہ اکثر لوگ اپنے چھوٹے بچوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسی ویڈیوز پر لائک بھی کرتے ہیں، لیکن اس ویڈیو نے تو سوشل میڈیا پر آتے ہی تہلکہ مچا دیا۔ اور جس چیز نے ان سب کو متاثر کیا وہ یہ تھی کہ اس بچے کے ساتھ ایک سفید نوری مخلوق نظر آ رہی تھی، جو اس بچے کی جانب اپنے پر پھیلائے ہوئے تھی، اور وہ بچہ لپک کر اس نوری مخلوق کے پاس آنے لگا۔ اس ویڈیو میں واضح دکھایا گیا ہے کہ اس مخلوق نے اس بچے کے منہ پر ہاتھ پھیرا اور اس کی زبان پکڑ کر چھوڑ دی اور اللہ اکبر کہنے لگی۔ اس نوری مخلوق کی آواز صاف طور پر ویڈیو میں سنائی دی گئی۔ اس کے بعد وہ بچہ اللہ اکبر کا ورد کرنے لگا، اور اس نوجوان نے جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی تو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، کیونکہ اس نے ویڈیو بنانے کے دوران کسی ایسی مخلوق کو نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی وہاں موجود لوگوں نے ایسی کسی مخلوق کو دیکھا۔ پھر کیمرے کی آنکھ نے کیسے اس منظر کو محفوظ کر لیا؟ یہ بات حیران کن تھی۔ اس نوجوان کا کہنا ہے کہ اب اس کا بچہ بالکل صحت مند ہے اور باتیں بھی کرتا ہے، اللہ اکبر کا ورد بھی کرتا رہتا ہے، اور یہ ان میاں بیوی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ لیکن ایک سوال اب بھی ذہنوں میں گردش کر رہا ہے کہ کیا آخر کیمرے میں وہ نوری مخلوق کیوں ظاہر ہوئی؟ جس طرح سے اس کے پر تھے اور وہ ایک نور کا حالہ تھا، کچھ پرندے نما سا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کا فرشتہ تھا، جسے شاید اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی آنکھوں کو دیکھ کر بھیجا تھا تاکہ اس کے بیٹے کو صحت و قوت و سماعت اور گویائی سے نواز دیں، اور کیمرے میں یہ سب نظر آنا شاید لوگوں کے ایمان کو تازہ کرنا تھا تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بے شک میرا رب تمام انسان اور مسلمانوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ کسی کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور کسی میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے در سے کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہے، یہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی تو شکوے کرنے لگتے ہیں، اس لیے بھی کہ انسان جلد باز ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ دعا کرنے کی بھی آداب ہیں اور کچھ شرائط ہیں، میں ان باتوں کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حرام رزق کمانے کھانے والے کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ اب ہم اپنے رزق کو دیکھیں کہ کیسے کما رہے ہیں، اس میں کتنا حلال ہے اور کتنا حرام۔ اسی طرح بے یقینی سے کی جانے والی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہماری دعاؤں میں یقین کتنا ہوتا ہے، اس پر آگے ذکر کرتا ہوں۔ اسی طرح اخلاص سے کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ اخلاص ریا کے الٹ کو کہتے ہیں، صرف اللہ سے مانگنا، اللہ کو واحد خیال کرنا وغیرہ۔ دعا کی قبولیت کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ دعا بھی کرتا رہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہے۔ خاص کر کبیرہ گناہوں سے خود کو بچانا ضروری ہے، مثلا شرک، والدین کی نافرمانی، زنا، حرام کمائی اور جھوٹ وغیرہ۔ دعا ایسی چیزوں کی کرنی چاہیے جو فطرت کے خلاف نہ ہو، قابل عمل ہو، حرام نہ ہو، مثلا کسی کے لیے موت کی دعا وغیرہ۔ اللہ کسی غافل اور لاپرواہ کی دعا قبول نہیں فرماتے،
اس لیے دعا پوری توجہ سے، دھیان سے، لگن سے مانگنی چاہیے۔ دعا مانگنے سے پہلے پاکیزہ ہوں، وضو کر لیں، اللہ کی حمد کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہوں، اللہ سن رہا ہے یہ یقین کریں، اور عاجزی کے ساتھ دل لگا کر دعا کریں۔ انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا دراصل ندا ہے، فریاد ہے، مالک کے سامنے التجا ہے۔ اپنی فانی اور محدود زندگی کی الجھن سے نکلنے کے لیے فریاد کا سلسلہ پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ معصوم اور بے شعور بچہ فریاد اور پکار سے زندگی کے سفر کا آغاز کرتا ہے، اور اس کے عمل کے بعد یہ عمل جاری رہتا ہے۔ انسان فریاد کرتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی مشکل سے نجات کے لیے۔ بیمار آدمی جب اللہ کو پکارتا ہے تو اپنی بیماری سے نجات چاہتا ہے، وہ صرف علاج چاہتا ہے، شفا چاہتا ہے۔ غریب کی دعا غریبی سے نجات کے لیے ہے۔ محبت کرنے والے اللہ سے محبوب کا قرب مانگتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر انسان ایک الگ خواہش لے کر اللہ کو پکارتا ہے۔ اگر گوش باطن سے سنا جائے تو یہ کائنات ایک مجسم فریاد کی صورت میں نظر آئے گی۔ دعا کا شعور فطری طور پر بخشا گیا ہے۔ یہ شعور زندگی میں موجود ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کو آداب دعا خود بخود آ جاتے ہیں۔ مثلاً دوران سفر کار، بس، جہاز وغیرہ خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دعا ان کے دل سے نکلتی ہے، بلکہ ان کی آنکھوں سے آنسو بن کر ٹپکتی ہے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا منظور کرنے والا بھی ہے۔ اگر آپ بآواز دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر آپ دل میں مانگیں تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ دعا الفاظ کی محتاج بھی ہے اور الفاظ سے بے نیاز بھی۔ ہاتھ اٹھانا بھی دعا ہے، ملتجی نگاہ کا اٹھنا بھی دعا ہے۔ اللہ کریم کے پاس مکمل اختیار ہے، چاہے تو گناہ گار کی دعا منظور فرما لے، نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ فرمائے۔ دعا آخر سوال ہی تو ہے، ماننے والا مانے یا نہ مانے اس پر زور نہیں۔ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ اس کی دعا لازمی قبول ہو۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو پختہ کرے اور ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔